10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشین بے حد پرسکون تھا اور دور دور تک کسی قسم کا کوئی بھی طوفان آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور ہزاروں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کو دیکھنے کے لیے بے چین کھڑے تھے، لیکن نہ ہی جہاز میں سوار ہونے والے پیسنجرز اور نہ ہی جہاز کے عملے کو یہ پتہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز جو کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس میں کچھ ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ناظرین، ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکر کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کیا گیا۔ اب جہاز کو تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کا ٹیسٹ رن کرنا ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والوں کا اس پر یقین تب اور بھی زیادہ ہو گیا تھا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن پاس کیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ ٹائٹینک کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا تھا، جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ 10 اپریل کی دوپہر دن 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائنز مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے، اور اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع ہی سے بہت تیز رکھی تھی، اور یہ ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی تھی، کیونکہ مالکان کی دی گئی انسٹرکشن کے مطابق ٹائٹینک کو نیو یارک جلدی پہنچانا تھا، کیونکہ مالکان ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو بڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن کے بورڈ کو اتنا دور چھوڑ گیا تھا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے اسٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک مسلسل پچھلے 72 گھنٹوں سے چل رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اس رات ٹائٹینک سے کچھ دوری کے فاصلے پر ایک اور بحری جہاز جا رہا تھا، جس کے عملے نے ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ریسرچر کے مطابق یہ وارننگ ٹائٹینک کے عملے کو تقریباً 6 بار دی گئی تھی، لیکن عملے کی کوتاہی کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو چکی تھی۔ اب جہاز کی سپیڈ بھی تیز تھی اور ان سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے پہرے دار جو بالکل الرٹ کھڑے تھے، لیکن ان کے پاس بھی دور تک دیکھنے کے لیے دوربین موجود نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ آئس برگ کو دور سے نہ دیکھ سکے۔ اور اسی وجہ سے جب انہوں نے برف کی چٹان کو دیکھا تو برف کی چٹان جہاز کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ کیپٹن سمتھ کو آئس برگ کی خبر تب ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی نزدیک آ چکا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی جہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا۔ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ چکا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، جس کی وجہ سے جہاز کا نچلا حصہ ٹوٹ چکا تھا اور تیزی سے جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تب بھی ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا، لیکن پانی اب 3 فلور کو کراس کر کے 4تھے فلور پر آ گیا تھا اور اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ٹائٹینک دھیرے دھیرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کو بچانے کا وقت آ گیا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر موجود ایمرجنسی الرٹ جاری کر دی۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں بٹھا کر ان کی جان بچانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20، اور ہر کوئی ان کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر ٹائٹینک کی ساری لائٹ آف ہو چکی تھی اور اگلے ہی لمحے ٹائٹینک ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور یوں ٹائٹینک کو مکمل طور پر سمندر میں ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اس وقت پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تب بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ اتنے کم ٹمپریچر میں انسان 30 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی، اور دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جانیں بچانے میں لگا رہا۔
اور وہ آخری شخص تھا جس نے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی، اور اس طرح کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔